اچھا ایک بات اور ہے، جیسے میں اسلام میں آیا ہوں کہ جیسے اللہ عادل ہے، سب سے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اللہ کے نزدیک چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو امیر ہو، سب ایک جیسے ہیں۔ تو میں نے سنا جیسے زبیر تھے جو وہ جب جنگ جمل میں حضرت علی مولا علی علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے تو وہ بعد میں واپس ہو گئے تھے۔ تو جب وہ واپس ہو گئے تو مولا علی آپ بتائیے گا، درست کیجیے گا مجھے، کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ زبیر جہنمی ہے، مطلب کہ جب وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور زبیر کو تو بول دیا انہوں نے کہ میں یہ نہیں بولتا کہ حضرت علی نے انصاف نہیں کیا وہاں پہ، وہ زبیر کو تو بول دیا کہ مطلب کہ یہ جہنمی ہے۔ جب عائشہ لڑنے آئی تو ان کو واپس بھی بھیج دیا، اور ان کا کوئی ایسا قول بھی اگر ہے تو بتائیے گا، ان کا کوئی قول بھی نہیں ایسا کہ عائشہ بھی جہنمی ہے۔ یہ چیز تھوڑی سی مجھے کلیئر کر دیں، نہیں، وہ کیونکہ امیر الگ المومنین علیہ الگ السلام کے الفاظ عائشہ کے مذمت میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ پھر ان کی شان میں بھی نہیں ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایک عورت کے ساتھ ایک لیول پہ لائے نا، وہ آدمی کی عزت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اب عائشہ کو شکست دی ہے۔ اب میں ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب لے کے آتا ہوں، آپ ایک منٹ انتظار کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ عائشہ کے مذمت میں بہت واضح ہیں، لیکن اس کے یہ سارا فساد کا جڑ یہی عائشہ ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں حق یہ بنتا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ عائشہ کو قتل کریں۔ عائشہ نے بغاوت کی ہے، عائشہ بعد شکست کا یہ پکڑی گئی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی قانون میں ایسے مجرم کو قتل کی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں تھا کہ عائشہ کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ فسادات بڑھ جاتے ہیں۔ عثمان کا جو خون ہوا تھا اس سے زیادہ معاویہ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتا۔ ایک دفعہ عمرو بن العاص عائشہ سے ملی نا بعد میں، اس نے کہا کہ کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی۔ عمرو بن العاص جو معاویہ کا جو مشیر خاص تھا، اس نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تو مجھے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو اگر تو قتل ہو، عثمان کو علی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا کہ بھائی ہم عثمان کے انتقام کے لیے ہم نے جنگ صفین لڑے ان سے، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف ہم نے اتنی کارروائی چلی، اگر آپ قتل ہو جاتے تو ہم پورے عالم اسلام پہ ہمارا فوراً قبضہ ہو جاتا آپ کی قتل کی بدولت۔ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب عائشہ کو شکست دی ہے تو عائشہ بصرہ میں تھی نا، تو یہ بصرہ ان سے فرمایا کہ تم واپس مدینہ چلی جاؤ، تو عائشہ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ملاحظہ کریں کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار الفکر، جزء 8، حدیث نمبر 74۔ لما ظہر، احنف ابن قیس کہتا ہے لما ظہر علی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، مخالفین کی، علی اہل البصرہ ارسل الی عائشہ ارجعی الی المدینہ و الی بیتک، تم اب مدینہ چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو اس نے فابت، عائشہ نے کہا نہیں جاؤں گی۔ قال فعاد الیہ الرسول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایلچی کو، ایلچی سمجھتا ہے نا جو میسنجر تھا، اس کو واپس بھیجا، جو میسج لے کے آیا تھا اس کو واپس بھیجا۔ واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل معهن شفار حداد یاخذنک بها فلما رأت ذلك خرجت۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں اپنے شیعہ قبیلے کے عورتوں کو وہاں پہ بھیج دوں گا، ان کے پاس جو ہے وہ جو لوہار ہوتا ہے نا، چمٹی ہوتا ہے، چمٹی سمجھتا ہے نا آپ، پنجابی چمٹی بولتے ہیں نا، جو گرم چیز کو چمٹا، ان کے چمٹے سے اٹھا کے تجھے وہ عورتیں مار کے تجھے اونٹنی پہ بٹھا کے تجھے زبردستی بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو عائشہ نے جب یہ سنا کہ اب مار پڑے گی تو آرام سے اٹھ کے چلی گئی مدینہ۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کی بڑی مذمت کیا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کی آیات اس کے لیے کافی ہیں۔ جی مزید بولیں۔ نہیں ایسے جیسے معاف کیجیے، جیسے میں اپنے دوست احباب ان سے بات کرتے ہیں جب ہم، وہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ یار اگر حضرت علی نے ان کو کچھ بعد میں بولا نہیں، جیسے یہ تو بات آپ کی پہلے چمٹے والی بات تو پہلے بھی سنی ہے، انہوں نے اگر کوئی ان کا کوئی رد عمل نہیں تھا ان کے خلاف، تو ہم ان کے بارے میں کیوں بات کریں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام ہر نماز میں عائشہ کو لعنت کرتی تھی، ہر نماز کے بعد میں آپ اللہم لعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وابنتیہم اللذین خالفا امرک۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ مجھے مل جائے یہ دعا، ہر نماز میں لعنت فرماتے تھے عائشہ کو۔ میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں بھائی تاکہ آپ کو تسلی ہو۔ 4 لوگ تھے جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام ہر نماز میں لعنت کرتے تھے، ہر نماز کے بعد۔ یہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 82، چاپ دار احیاء التراث۔ اب اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی، صفحہ نمبر 260۔ یہ امیر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ دعا قنوت میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے ان الداعی بہ کرامی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بدر و احد و حنین بألف سہم۔ اس دعا کو پڑھنے والا اس شخص کی طرح ہے جو بدر و احد میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اسے 10 لاکھ تیر اسلام کی حمایت کے لیے پھینکے. ایسے دعا ہے. دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم لعن، اے اللہ لعنت کر، صنمئی قریش، قریش کے 2 بتوں کو، وجبتیہا اور ان کے 2 لیڈروں کو، وطاغوتیہا اور ان کے 2 شیطان کو. قریش کے 2 شیطان، 2 ابلیس اور 2 ان کے 2 امام جو ہیں. وافکیہا، قریش کے 2 جھوٹے لیڈر. وابنتیہما، ان کے 2 بیٹیوں کو. اللذین خالفا امرک، ان دونوں نے تیرے حکم کی مخالفت کی. وانکرا وحیک وجعدا انعامک وعصیا رسولک وقلبا دینک وحرفا کتابک وعطلا احکامک. واضح اشارہ کس کی طرف ہے؟ بہت واضح ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی 2 بیٹیوں کو، باپ بیٹی دونوں پہ لعنت. جی ایک لاسٹ چیز پوچھنی تھی آپ سے. حضرت علی مولا علی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو وہ حضرت حسن کو خود ملکی نومینیٹ کر کے گئے تھے. بالکل بالکل. خلافت کے لیے. بالکل بالکل. وصی بنا کے گئے. چلیے جی بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. اتنے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. میں آپ کا خادم ہوں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.